موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ مصر کے اندر، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے؟ بولو، کس کے بیٹے تھے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لا کے بسا دیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے، دور بدلا، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے، اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے، مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا، ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جوتشی نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے۔ اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم کا 20واں پارہ سورہ قصص، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو تو ایک کام کر، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا، اسے تو زندگی بھر نہیں ملتا، لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا خاص ٹائم۔ اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے۔ کتنا بڑا امتحان۔ اللہ کہہ رہا ڈال دے، ہمارا حکم ہے تو ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو ڈر مت، تو غم نہ کر۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے، تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا، تیرا بچہ مرے گا نہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے، اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے، رسول بنائیں گے۔ تو گھبرا نہیں اے موسیٰ کی ماں، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو دودھ پلایا، اور جیسے ہی بھنک لگی کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں، ان کو پتا چلا ہے کہ شہر میں بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے آدمی آ رہے ہیں، انہوں نے ایک صندوق میں، ایک تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔ اب یہ جو تابوت ہے، یہ صندوق ہے، یہ پانی میں ہوتا ہوتا دریائے نیل میں گزرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ فرعون کی بیوی دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک صندوق جا رہا ہے، اپنی خادماؤں کو، اپنی نوکرانیوں کو بھیجتی، جاؤ دیکھو کیسا صندوق ہے، کیا بات ہے، کیا ہے اس میں۔ اس کی خادمائیں جاتی ہیں، صندوق کو لایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، پیارا سا بچہ ہے۔ فرعون کو کوئی بیٹا نہیں تھا، لاولد تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی اوقات نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے، ایسے ایسے تو خدا گزرے دنیا میں، کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے عجوبے بنائے۔ لاولد تھا، بیٹا نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا خوبصورت بچہ ہے، کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے فرعون اس کو ہم لوگ اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، پال لیتے ہیں اس کو، بڑا ہو کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کبھی کبھی کسی کی نہ مانے لیکن بیوی کی مان لیتا ہے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا مگر اپنی جوروں کی بات مان لیا، لہذا ایک بات ثابت ہوئی کہ جو کام دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار نہ کر پاویں وہ عورت کے جذبات اور عورت کی زبان کر سکتی ہے۔ فرعون جیسا ظالم پسیج گیا، حالانکہ اس کو پتا تھا یہ بچہ جو ہے اسی بنی اسرائیل کی بستی سے آیا ہے، یہ میرا دشمن بھی ہو سکتا ہے، مگر بیوی کی بات پر کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آ گئے، جس کے ڈر سے ہزاروں بچوں کو مروایا فرعون نے، وہی بچہ فرعون کے محل میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بچہ رو رہا ہے، اب تائیوں کو بلایا گیا، اناؤں کو بلایا گیا، جو دودھ پلانے والیاں ہوتی ہیں ان کو بلایا گیا۔ بچہ کسی عورت کو دودھ پینے کو تیار ہی نہیں۔ وحرمنا علیہ المراضع،
अल्लाह कहता है हमने मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा का रोना तभी बंद होगा जब माँ की छाती से लिपटेगा वो। अल्लाह अकबर। एक बच्चा रो रहा है और फिरौन का पूरा दरबार मिल करके उसे चुप नहीं करा पा रहा है। इतना बड़ा बादशाह है फिरौन, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत पावरफुल बादशाह था, लेकिन मिल करके एक बच्चे को चुप कराने की ताकत नहीं। बच्चा रोए जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन थी, कुरान ने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन बहन थी, और इस बहन का भी बड़ा प्यारा रोल है। जब मूसा की मां ने अपने बच्चे को पानी में डाला तो कुरान कहता वह अस्बहा फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, मूसा की मां का दिल बेकरार हो। अल्लाह ने भरोसा दिलाया था, यकीन दिलाया था, लेकिन मां थी, मां का कलेजा इतना जल्दी नहीं मानता है। बच्चे को पानी में डाला और कुरान कहता है मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला कल्बिहा। अल्लाह कहता अगर हमने मूसा की मां के दिल को मजबूत न किया होता तो वो भांडा फोड़ देती, सबको बता देती कि मैंने अपना बच्चा संदूक में डाला है। वो इतना बेचैन हो गई थी, इतना बेकरार हो गई थी कि वो भांडा फोड़ सकती थी, मगर अल्लाह कह रहा है कि हमने मूसा की मां के दिल को तसल्ली दी। मां थी ना, एक मां के लिए उसका बच्चा उसकी नजरों से दूर चला जाए, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपनी बेटी से कहा कि तू एक काम कर, ये संदूक तो मैंने डाल दिया है, तू जरा चुपके देखी जाता कहां है। अल्लाह अकबर। अब मूसा अलैहिस्सलाम पानी में जा रहे हैं, संदूक उनका जा रहा है, और कुरान कहता है फबसूरत बिही अन जुनुबी वहुम ला यशउरून। मूसा की बहन किनारे किनारे चल रही, देख रही संदूक कहां जा रहा है, और संदूक कहां पहुंचा, फिरौन के महल में पहुंचा। अब फिरौन के महल में मूसा रो रहे हैं और किसी औरत का दूध पीने को तैयार नहीं। तो मूसा की बहन वहां पहुंच के कहती है कि क्या मैं एक औरत का पता बताऊं, मुझे उम्मीद है कि उस औरत का दूध ये बच्चा पिएगा तो चुप हो जाएगा और वो औरत इसका ख्याल रखेगी। कहा कि अरे बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ। मूसा की मां आई और जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लिया है, कई घंटे से रो रहा था, मां की गोद में चुप हो, फरदतनाहु इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा, ऐ मूसा हमने तुझे तेरी मां को लौटा दिया, कई तकर्रा ऐनुहा ताकि तेरी मां की आंखों को ठंडक मिले, वला तहज़ना तेरी मां का गम दूर हो जाए, वली तालमा अन्ना वादल्लाहि हक और तेरी मां को पता चल जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अब फिरौन ने कहा कि देखा कि जब बच्चा चुप हो गया, कहा कि ठीक है आज से तुम हमारे महल में रहना, तुम्हारा खाना पीना